بہرحال آن لائن ٹریڈنگ میں ایک دو تین چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کسی کی کوئی چیز بکوا رہے ہوتے ہیں آن لائن, تو اس میں یہ شو کرتے ہیں ہماری چیز ہے اور ہم سے خرید لو. وہ بندہ خرید لیتا ہے حالانکہ وہ آپ نے ابھی خریدی نہیں ہوتی, آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہوتی. تو یہ عمل ناجائز ہے. یا تو آپ دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے کہ میں آپ فلاں کی چیز فلاں کو بکوا رہا ہوں اور میں اس میں اتنا کمیشن رکھوں گا. یا آپ سامنے والے کسٹمر سے یہ کہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے, یہ تمہیں میں بیچوں گا اتنے کی, بیچ نہیں رہا, بیچوں گا, بتاؤ تمہیں قبول ہے, اگر قبول ہے تو میں تمہیں جو ہے نا وہ کہیں سے بھی پرچیز کر کے بیچ دوں گا, میں تمہیں اتنے کی دوں گا, کہیں سے بھی لا کے دوں میں, بس یہ میرا ہیڈ ہے. پھر وہ اوکے کر دے تو آپ وہ چیز مارکیٹ سے اٹھائیں اور اپنے قبضے میں لیں. قبضے کا مطلب یا تو خود اپنے قبضے میں لیں یا اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں, وہ اپنے قبضے میں لائے گا, تو اس کا آپ کا جب قبضہ ہو جائے گا پھر آپ اس کو بولیں ہاں بھائی خریدنی ہے تو یہ لو جی میں آپ کے گھر میں پہنچا رہا ہوں. یہ اس طرح سے تو جائز ہے. یہ دو طریقے ہیں آن لائن خرید و فروخت کے, ان میں سے کسی کو اختیار کر سکتے ہیں. باقی اسپیسیفک کوئی خاص چیز پوچھنی ہے تو اس کے بارے میں پوچھیں تو میں بتاؤں گا. کرپٹو کرنسی سے نفع کمانا, کرپٹو کرنسی لے کر رکھنا اور بعد میں اس پر نفع حاصل کرنا کیسا ہے؟ محمد سرور ثوابی سے. دیکھیں کرپٹو کرنسی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں علماء اس میں ماہرین سے پوچھ کے ہی رائے دیتے ہیں. کرپٹو کرنسی تو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے نا, یہ نئی چیز ہے, تو ماہرین جو تفصیل بتائیں گے علماء اسی کے مطابق فتویٰ دیں گے. میرے پاس جتنے ماہرین تھے, ڈاکٹر ذیشان صاحب جن کا میں نے انٹرویو, انہوں نے میرا لیا تھا, پتہ نہیں میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا یا دونوں نے ایک دوسرے کا انٹرویو لیا تھا, واللہ عالم. ان کی رائے یہ تھی کہ انہوں نے جو ہمیں ڈیٹیل بتائی تھی اس کے حساب سے جائز لگ رہا تھا ہمیں, تو ہم نے فتویٰ دیا جائز ہے. لیکن ایک اور بڑے عالم ہیں, عالم سے میری مراد کرپٹو کرنسی کے ماہر ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی, ان سے کافی ڈیٹیل میں میری بات ہوئی ہے. ان کو, یہ خود ڈاکٹر ہیں, کرپٹو کرنسی کے بہت ماہر ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. یعنی جو ان کی رائے تھی نا, ظاہر ہے جائز ناجائز کا فیصلہ تو مفتیان کرام ہی کریں گے, لیکن جو یہ ڈیٹیل بتا رہے تھے اس کے حساب سے کرپٹو کرنسی کا جواز نہیں بنتا. تو اب چونکہ ماہرین ہی کی رائے میں اختلاف ہے تو اس لیے میں نے اپنے پرانے فتوے سے رجوع کیا. ان سے جب میری بات چیت ہوئی, ان کے پوری ڈیٹیل ہے, فیس بک پہ بھی آپ کو مل جائے گی, تو اس لیے میں نے پھر اس میں توقف کر لیا ہے. بھائی جو میں نے جواز کا فتویٰ دیا تھا میں اس سے رجوع کرتا ہوں, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل پھر کوئی ڈاکٹر صاحب کہیں کہ یہ اس کی ڈیٹیل ہی بدل دیں. مفتی کے سامنے جو دو تفصیل آئے گی, مفتی اس تفصیل کے مطابق جواب دے گا نا. اب ایک ڈاکٹر الگ تفصیل بتا رہے ہیں, دوسرے ڈاکٹر الگ ڈیٹیل بتا رہے ہیں, تو پھر مفتی بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے. تو اس میں مفتی صاحب کا قصور نہیں ہے, یہ قصور یہ اس جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں ان معلومات میں ٹکرا ہوا ہے.